ایک دن ٹائٹن کے ساتھ ٹائٹن زحل کے گرد چکر لگاتے ہوئے 53 چاندوں میں سے ایک چاند ہے۔ آئیے اور شروع کیجئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے جادوئی سفر کو۔ صرف مشتری کے چاند گینیمیڈ کو چھوڑ کر ٹائٹن ہمارے نظام شمسی میں موجود دوسرا بڑا چاند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائٹن نہ صرف ہمارے چاند سے بلکہ سیارہ تاج سے بھی بڑا ہے۔ تاہم نظام شمسی میں چاندوں میں ممتاز حجم رکھنے والے باوجود ٹائٹن کی کشش کافی کمزور ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کا وزن زمین پر 80 کلو گرام ہے تو ٹائٹن پر اس کا وزن 10 کلو گرام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائٹن پر چھلانگ مارنا بہت آسان ہوگا۔ البتہ یہ بات دھیان میں رہے کہ ٹائٹن انسانوں کے رہنے کے لیے کوئی بڑی مہربان جگہ نہیں ہے۔ تاہم اگر آپ نے ٹائٹن کی جھیلوں میں تیرنے کا مصمم ارادہ کر ہی لیا ہے تو آپ کو ایک ایسا خلائی جہاز درکار ہوگا جو اس دور دراز کی عجیب دنیا تک پہنچ سکے۔ آپ کو وہاں پر زندہ رہنے کے لیے کافی ساری تیاری کرنی پڑے گی۔ ٹھنڈ سے نمٹنا۔ ٹائٹن کی سطح کا اوسط درجہ -178 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یعنی درجہ حرارت زمینی سخت جانداروں کے لیے بھی تھوڑا زیادہ ہے۔ خیر، اگر آپ کو اس شاندار چٹانی چاند کی سیر کرنی ہے تو اس سردی اور ٹھنڈ سے تو نمٹنا ہوگا۔ ٹائٹن نظام شمسی میں معلوم واحد چاند ہے جس کا اپنا کثیف کرہ ہوائی اور بادلوں کا نظام ہے۔ دوسرے کئی چاندوں میں بھی کرہ فضائی موجود ہے پر وہ کافی مہین ہے، اور جب ہم کثیف کہتے ہیں تو اس کا مطلب واقعی کثیف ہے۔ ٹائٹن کا فضائی دباؤ زمین کے فضائی دباؤ سے 60% زیادہ ہے، لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ٹائٹن پر چلنا کچھ اس طرح ہوگا جیسے آپ کسی سوئمنگ پول کی تہہ میں چل رہے ہوں۔ بس فرق یہ ہوگا کہ یہاں پر چلتے ہوئے آپ کی ناک میں پانی نہیں گھسے گا۔ زمین کی طرح ٹائٹن کا کرہ ہوائی بھی زیادہ تر نائٹروجن پر مشتمل ہے، البتہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر دھند والے کیمیائی مادوں جیسا کہ ایتھن کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہ دھند اس قدر تعداد میں جمع ہو جاتی ہے کہ یہ گیسولین جیسے مائع کی صورت میں برستی ہے۔ غیر آتشی گیر مادہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے، چاند پر پیٹرول کی طرح کی بارش ہو رہی ہے، لہٰذا یہ تو کسی بڑی معمی شمع کی طرح جل اٹھنے کے لیے انتظار میں ہوگا، لہٰذا یہاں پر چھٹیاں گزارنے کا خیال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن فکر مت کیجیے، جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا جب تک آپ اپنی آکسیجن کے استعمال احتیاط کے ساتھ کریں گے تب تک آپ محفوظ ہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر اتفاق سے آگ لگ بھی جائے تو اس کو پانی سے مت بجھائیے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی، پانی کا فارمولہ یاد ہے، H2O میں O کا مطلب ہے آکسیجن۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹائٹن پر گیسولین جیسی بارش کافی ہوتی رہتی ہے۔ کسینی کے ریڈار سے حاصل کردہ تصاویر بتاتی ہیں کہ ٹائٹن کے شمالی نصف کرہ میں جھیلوں کی سرزمین موجود ہے۔ یہ جھیلیں شمالی امریکہ کی عظیم جھیل کے حجم تک کی ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ ٹائٹن کی جھیلوں کے چشموں سے کسی فرد بخش مشروب کی توقع مت لگا بیٹھیے گا، کیونکہ یاد ہے نا کہ یہاں پر زیادہ تک مائع میتھین کی صورت میں ہے، اور یوں لگتا ہے کہ میتھین یہاں پر کافی مصروف رہتی ہے۔ کسینی نے چاند کی سطح پر دروں کا بھی سراغ لگایا ہے۔ کشتی میں سفر۔ تاہم ان دروں میں کشتی میں سفر کرنا کافی مشکل کام ہوگا، کیونکہ یہ پانی کی بجائے جھیلیں میتھین کی ہیں۔ مزید برآں یہ کہ کشتی چلانا بہت مشکل کام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائع میتھین کی کثافت پانی سے لگ بھگ آدھی ہے، اس وجہ سے چوپوں کو میتھین میں چلانا مشکل ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اگر ٹائٹن کی جھیلوں میں تیرنا چاہیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ممکنہ طور پر آپ کو تیرنے کے لیے مخصوص آلات کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ اس مہین مائع میں تیر سکیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مائع تھوڑا کم کثیف ہیں اور اوپر سے ٹائٹن کی کشش بھی بہت کم ہے۔ اس وجہ سے جس طرح ڈولفن تیرنے کے لیے پانی میں اپنے آپ کو دھکیلتی ہے، اسی طرح سے آپ کو ٹائٹن پر کرنا پڑے گا۔ لیکن سب سے مزیدار بات یہ ہے کیونکہ آپ وہاں پر ہلکے ہوں گے جبکہ آپ کے ارد گرد کی ہوا کثیف، لہٰذا بڑے مصنوعی پروں کی مدد سے آپ کا اڑان بھرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ پسند آیا؟
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलता हूँ।